اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حضرین محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے کہ زندگی بخوبی احسن طریقے سے اچھی طرح گزر رہی ہوگی. اللہ ہر میدان میں آپ کو کامیاب و کامران کرے، ہر مشکل پریشانیوں سے آپ کو نجات دے، زیادہ سے زیادہ دین فہمی، علوم آل محمد سے قریب ہمیں بہرہ مند فرمائے اور دنیا کی اور آخرت کی تمام تکلیفوں سے نجات، روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے نجات مل جائے، قرب خدا، محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، خوشنودی محمد و آل محمد حاصل ہوتی رہے. امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو راضی رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. کامیاب زندگی کے ضمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے. کامیاب زندگی یہ 21ویں منزل ہے. 20 منزل تک ہم نے زندگی اور کامیابی، زندگی کے پہلو، حالات زمانہ، معاشرہ، سوسائٹی، تمدن، گھرانہ، گھریلو زندگی، ذاتی زندگی اور معاشری زندگی، ان زندگیوں میں کبھی خلوص نیت، خلوص عمل، مقاصد، اچھائیاں، برائیاں، ان ساری چیزوں کے سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری. کامیاب زندگی میں رکاوٹیں، کامیاب زندگی میں پریشانیاں، دشواریاں کن چیزوں سے آتی اور وہ کامیاب زندگی میں حائل بن جاتی ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں مختصر گزارش جاری و ساری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرصت کے منزلوں میں، ایسے دور میں جہاں ہر طرف یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ باہر نہ نکلو، گھر میں رہو، کام دھندے، کاروبار سب کچھ بند ہے، تو یہ بہترین فرصت کا موقع ہے. ہم اس کو برائیوں کی نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسے بہت عظیم کامیابی اور اچھائی کی نگاہ سے بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس کرونا وائرس اور اس پابندی کے ضمن میں بہت سے فائدے بھی ہوئے ہیں. جہاں نقصانات زیادہ ہیں وہاں اس سے زیادہ فائدے ہیں، اور فائدہ یقیناً ہر انسان جانتا ہے. آج دیکھیے کہ آسمان بالکل کھل گئے ہیں، پرند جانور بالکل آزاد ہیں، صرف ایک انسان جو ہے وہ مایوس ہے، باقی ساری مخلوق خوش ہے. ہمیں زیادہ موقع ملا اپنے خدا، اپنے رب، اپنے مالک، اپنے امام کو یاد کرنے کا موقع ملا، اپنی فیملی کو زیادہ وقت دینے کا موقع ملا.
حالات زمانہ کے ذریعے ہم اپنے آپ میں اپنی طرف متوجہ ہونے کی تھوڑی سی توفیق دنیا میں بھاگ دوڑ میں ہمیں اپنے اوپر دھیان دینے کا موقع ہی نہیں ملتا. یہ اچھا موقع ہے کہ جب ہم اپنے اوپر، اپنے اعمال پر، اپنی روحانیت پر، اپنی زندگی پر، اپنی صحت کے اوپر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں. کامیابی کا ایک زینہ فرصت سے استفادہ کرنا، جو ہمارے چانس ملا ہے، ٹائم ملا ہے، انٹرول ہوا ہے ہماری زندگی میں، اس سے ہم کیسے استفادہ اور کیسے فائدہ اٹھائیں. لوگوں کو اچھی خاصی فرصت میسر ہوتی ہے اور ہو رہی، لیکن کیونکہ آج کا کام کل کے اوپر ڈالنے کا رجحان عام ہے. ہمیں فرصت تو ملتی رہتی تھی، لیکن ہماری فکر، ہمارے نظر یہ ہے کہ آج کا کام کل کے اوپر ڈال دو. آج نہیں ہوا کل تو ہو جائے گا، آج یہ تھوڑے سا آرام کر لیں، کل کام کر لیں. اب سب سے زیادہ اسی کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. اس لیے لوگ کامیابی کے راز کو سنہری چابی سمجھتے ہیں. کامیابی کا ایک راز ہے فرصت پانا، اور جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کا کام کل کے اوپر ڈال دیں، سستی کاہلی کی بنیاد پر یا اور رکاوٹیں کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے اتنا کام ہے، اتنا کام کر لیا اور کل کام کریں گے، اور کل کے اوپر آج نہیں کر پائے تو کل ہو جائے گا. اسے بھی لوگ بہت سی کامیابی کی چابی سمجھتے ہیں، جبکہ فرصت کو گنوا بیٹھنا یہ کامیابی کی چابی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ نہ صرف آج کا کام کل کے اوپر ڈالیں، بلکہ کل کا کام، آئندہ کا کام بھی آج کے اوپر ڈال لیں. کل یہ کرنا ہے، آج ہی کر لیتے. نیکیوں میں ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کل کا کام آج کا، اور آج کا کام ابھی کا، یہ بہتر ہوتا ہے. لیکن جو فرصت کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، جن کے پاس چانس ملا ہے. ابو مسلم خراسانی سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، بہت بڑے کامیاب. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کبھی آج کا کام کل پہ نہیں ڈالا. آج کا کام کل کے اوپر اگر ڈالیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. کل کا کام بھی ہم آج کے اوپر ڈال لیں تو یقیناً اس کے نقص اور عیب کی طرف بھی ہم متوجہ ہو جائیں گے، اور کارگر اور کامیاب ہونے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہو جائے گی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنی طاقت کا کام ہم ٹال دیں، التوا کر دیں، دوسرے دن کے اوپر ڈال دیں، جتنا ہم کل کے اوپر کام کرنے کی طاقت لگا دیتے ہیں. باپ کہہ رہا چلو ابھی کر لیں، نہیں کل کر لیں گے، اور ضد کیا کل کر لیں، آج ایسا ہے اور وہ ویسا ہے اور ویسے. جتنی طاقت ہم کام کو کل کے اوپر ڈالنے میں لگاتے ہیں، اگر اتنی ہی طاقت ہم کل کے کام کو آج پہ ڈالنے کی کوشش کریں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اتنی طاقت خود اس کام کو انجام دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے جو ہم ٹال مٹول کے لیے طاقت لگاتے ہیں. کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی تو نیند نہیں آ رہی تو 2 رکعت وہ کم از کم نماز شب پڑھ لو، کل سے انشاءاللہ پڑھ لو. تو جتنی دیر ہم اپنے وقت کو دوسرے وقت میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنی وقت میں تو ہماری یہ عظیم کام ہو جائے گا. ایسے طلباء، اسٹوڈنٹ جو ابھی فرصت ملی ہے، کورونا وائرس سے ایگزام نہیں ہوا اور انہیں چانس ملا ہے کہ ہم وہ اگست اور جولائی میں ایگزام دیں گے، تو یہ ہمارے فرصت کا وقت ہے. تو بہت سے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ابھی ٹائم بہت ہے، بھی ہم کام کر لیں گے. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ فرصت ملی ہے تو لہٰذا ہم اور کامیاب ہوں گے. 90% آئے 95 آئے گا، 99% آئیں گے. یہ فرصت سے ہم فائدہ اٹھائیں، یہ فرصت سے ہم کامیاب ہوں. تو جہاں انسان کی زندگی میں فرصت کے ویلو پائی جاتی ہے، فرصت کی اہمیت پائی جاتی ہے،
اور جو چانس ملا ہے ہمیں ٹائم کا، اس سے وہ بینیفٹ اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بعض اسٹوڈنٹ، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہم کے شکار ہو جاتے ہیں، اوہام کے شکار ہو جاتے ہیں، افسوس کرنے میں، آہیں بھرنے میں وقت ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ، یہ ایگزام چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ نے سوچا تھا کہ ایگزام ہو جائے گا تو بس رزلٹ کی انتظار ہوگی، پھر گھومنے جائیں گے اور ٹہلنے جائیں گے اور وہاں جائیں گے اور یہ کریں گے، اسی افسوس میں مہینوں گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایگزام کا، امتحان کا وقت آ جاتا ہے، اور ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ ترقی نہیں کر پاتے، کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ فرصت کو گنوانے کی وجہ سے چند قدم اور پیچھے آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ غالباً درویش قسم میں ہوتے ہیں، جسے کسی یہاں کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے، انہیں کوئی خبر ہی نہیں، کچھ توجہ ہی نہیں ہے، ان کا کام صرف ماضی پر آنسو بہانا ہے، جو پاسٹ ہو گیا، گزر گیا، اس کے اوپر آنسو بہانا۔ اور کل یہ ہوتا جو تو وہ ہو جاتا، اور کل میں نے کہا تھا یہ کالج میں کر دینا، یونیورسٹی میں کر دینا، اور کل وہ تھا اور میں ایسا تھا اور میرا گھٹنا ایسا تھا، میری آنکھیں ایسی تھیں اور میں وہ کر لیتا تھا اور یہ کام کر لیتا تھا۔ سارا گریہ، سارا آنسو کل کے جو پاسٹ، ماضی گزر گیا ہے، اس کو سوچنے میں، آنسو بہانے میں ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر فلاں باغ میں نے خریدا ہوتا، چوک ہو گئی، وہ زمین خریدی ہوتی تو کیا؟ ارے بھائی نہیں خریدی تو اب کیا ہے اس کے بارے میں، اب جو آئندہ ہے اس سے خریدو، اس کی کوشش کرو اس کو۔ ارے اس زمانے میں جو ہے وہ گھر لے لیا ہوتا تو آج کتنا فائدہ ہوتا، اب کہاں چانس ہے گھر لے۔ تو یہ جو ہماری سوچ کی طاقت ہے وہ بھی تو کمزور ہو رہی ہے، جو ہمارے آنسو ہیں، دکھ درد ہیں، وہ بھی تو بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ فرصت کے دن یہ نہیں ملے ہیں کہ ہم پاسٹ کو روئیں، ماضی کے اوپر گریہ کریں۔ اگر ہم فلاں یونیورسٹی میں نام لکھوا لیتے، ایڈمیشن ہو جاتا اور پڑھتے تو آج ملک کی بڑی شخصیتوں میں ہم بھی ہوتے۔ ارے بھائی نہیں ہوئے تو اب کیا ہے؟ فقیر بننا ہے، جاہل بننا ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر انسان اسے محنت کر کے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اپنا تمام وقت افسوس میں، ماضی کی قبر پر رونے کے لیے تیار، آنسو بہانے پر ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آج بھی وہ ہوش کے ناخن لے لیں، ہوش میں آ جائیں، تو ممکن ہے کہ وہ اپنی تمام یا چند آرزوؤں کی تکمیل کر لیں، لیکن اس کے بجائے اپنے ماضی پر افسوسی کرتے رہ جائیں۔ گزرا ہوا وقت تو دوبارہ خرید کر نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ وقت کو بیچنا بہتر نہیں ہے۔ وقت کو نہ بیچا، وقت ایک صاف، شفاف، انمول موتی ہے، جو وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اسے خرید نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جتنا جو ہے وہ مال اور پیسہ بچانے میں کنجوسی کرتے ہیں، اگر وقت بچانے کی اور اپنی عمر بچانے کی کوشش کرے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ وقت میں کنجوسی کرو، عمر میں کنجوسی کریے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے لوگوں کے برعکس ہوتے ہیں، اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ماضی کے اوپر نہیں روتے، پاسٹ کے اوپر نہیں روتے، فریاد نہیں کرتے، آنسو نہیں بہاتے، افسوس میں بیٹھے نہیں رہتے۔ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، وہ فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اندر اضطراب ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ وہ موجودہ وقت میں کوئی کام نہیں کر پاتے۔ ہم نے ایسے اسٹوڈنٹ اور طلباء کو دیکھا ہے جو ہمیشہ امتحان میں بیٹھنے سے روک دیے جاتے ہیں کا خوف رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں گریجویشن میں ہمارے مارکس کم آ جائیں تو آگے ایڈمیشن لینے میں بڑی تکلیف ہو جائے گی،
اور اس طرح اگر محنت نہیں کیا ہے تو آگے ہم کیسے چل پائیں گے. ان کے اندر وہی خوف ہوتا ہے. وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سال ضائع ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم امتحان میں قبول اور پاس نہ ہوں، تو پھر آگے ہمیں کیا چلیں گے. لہذا وہ محنت کرتے ہیں، کل کا کام آج ہی پر ڈال لیتے ہیں. انہیں کیا یاد آتے ہیں؟ فیوچر. انہیں کیا؟ مستقبل. انہیں پاسٹ نہیں یاد رکھتے. ہاں، ایک درسی عبرتی یاد ہو، لیکن پھر اسی کے اوپر روئے نہیں، اسی کے اوپر افسوس کرنے میں ٹائم نہیں ضائع کرتے، بلکہ اپنے فیوچر اور اپنے آنے والے مستقبل زمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اور ان کی فرصت جو ہوتے ہیں، جو ٹائم ہوتا ہے، ان کو وقت جو ملا ہے وہ ختم نہیں کرتے. جو لوگ گزر گئے ہیں وہ تو گزر گیا، جو وقت گیا ہے تو وہ تو وقت چلا گیا. جو وقت آئے گا وہ ابھی موجود کہاں ہے؟ بس کھڑے ہو جاؤ اور دو معدون وقتوں کے درمیان کی فرصت کو غنیمت جانو. ایک جو گزر گیا ہے وہ لاکھ محنت کرنے کے بعد بھی ہم حاصل دوبارہ نہیں کر سکتے، اور جو ابھی آیا نہیں ہے کل، اس کو کتنی بھی طاقت اور کوشش لگانے کے بعد کل وہ ہم لا نہیں سکتے. دونوں ہمارے پاس معدوم ہے، نہیں ہے. ایک چلا گیا، ایک آنے والا ہے. ہم کیا جانے کہ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. تو اب جو ملا ہے یہی فرصت کا وقت ملا ہے، یہ غنیمت کا وقت، اور اسی کو غفلت کہتے ہیں. غفلت سے بیداری. نماز مغرب کے بعد نماز غفیلہ پڑھایا جاتا اور پڑھا جاتا ہے تاکہ انسان وقت کی غفلت میں نہ رہے. ارے مغرب کے بعد اب کیا کرے، یہ غفلت نہیں، فرصت کا وقت. اور فرصت چانس ہے آگے بڑھنے کی، کامیاب ہونے کی. فرصت کو ضائع اور برباد کرنے کے لیے نہیں. سعدی ایک بہت بڑے رائٹر اور گزرے ہیں ایران میں، کہ اے سعدی، کل تو چلا گیا، آنے والا کل بھی اسی طرح موجود نہیں ہے. بس ان دو کلموں کے درمیان آج ہی کی فرصت کو غنیمت سمجھو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دن سے تین ہے، ایک گزر گیا ہے، ایک آنے والا ہے. جو گزر گیا وہ لا نہیں سکتے، جو آنے والا ہے اسے کھینچ کے نہیں لا سکتے. بس لے دے کے آج کا دن ہے، ابھی کا وقت. اسے فرصت جانو، اسے کامیابی کے راستے پر لگا دو. جوانی کا زمانہ فرصت کا بہترین زمانہ ہوتا ہے. جوان جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، اچھے خیالات ہوتے ہیں، بہت خام زندگی نہیں ہوتی ہے. لہذا اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بالکل کامیاب ہو سکتے ہیں. کام کرنے کی، علم حاصل کرنے کی، پیسہ جمع کرنے کی. آپ توجہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. پیسہ جمع کرنے کی بہترین وقت جوانی کا زمانہ ہوتا ہے. زندگی کا بلند ترین نقطہ جوانی کا ہوتا ہے. اپنی زندگی میں ایک جوان کسی ایسے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے جہاں سے وہ اپنا بچپنا بھی دیکھتا ہے کہ کہاں سے میں چڑھ کے آیا ہوں، اور اپنی ضعیفی بھی دیکھتا ہے کہ پہاڑ سے کس طرح ہمیں اتر کے جانا ہے. یہ بالکل چوٹی پہ ہوتا ہے. اس کے سامنے جوانی کی بھی کیفیت اس منزل پہ ہوتی ہے کہ وہ بچپنے کی کمزوری اور ضعیفی کی کمزوری دیکھتا رہتا ہے. لہذا وہ جب وہ چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے، پہاڑ کی بالکل چوٹی پہ، تو خوشی کے مارے میں پھولا نہیں سمجھتا. ایسا لگتا ہے کھال پھٹ جائے گی اور وہ پھٹ جائے گی. اتنی خوشیاں ہوتی ہیں کامیابی پہ جوانی کے عالم میں. ایک جوان آدمی میں عشق، محبت، مروت، امید، جوش، ولولہ، کام کرنے کی، نئی چیزیں بنانے کی صلاحیت اور ان تک محنت کرنے کی طاقت ان کے اندر جوانوں میں پائی جاتی ہے.
ایک مدت کے بعد اس کی روحانی جسمانی طاقتیں کام ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اعصاب کھنچنے لگتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی نسیں، گھٹنے درد، اور دماغی سوچ اور طاقت، یہ اعصاب ہے، یہ کمزور ہونے لگتے ہیں، طاقت نہیں رہ جاتی، آنکھوں کا نور کم ہونے لگتا ہے، نئی نئی چیزیں بنانے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، عقل تھوڑا سا مدھم ہونے لگتے ہیں، گھٹنے ہاتھ پاؤں جلدی تھکاوٹ آ جاتی ہے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی جوانی اور تندرستی کی اہمیت کا اندازہ اس کے ختم ہو جانے کے بعد ہوتا ہے۔ جب یہ وقت چلا جاتا ہے، جوانی چلی جاتی ہے، تندرستی ختم ہو جاتی ہے، پھر اندازہ لگتا ہے ارے میں کیسا جوان تھا، 5 منزلہ پر ویسے ہی چڑھ جاتا تھا، ارے میری جوانی تھی تو دیکھنے کے لائق تھی، کیا باڈی تھی اور کیا وہ تھا اور کیا سوچ تھی اور کیا فکر تھی، یہ تندرستی، یہ دونوں چیزیں، ارے صحت تھی، یہ سب چیزیں اندازہ اس کے ختم ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ جب یہ گزر جائے تب اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک غلام سے بھی فرمایا، اور اس کے بعد ایک عظیم صحابی جناب ابو ذر کو جو نصیحتیں کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کتابیں لکھی ہیں بہت زیادہ، کہ جناب ابو ذر سے جو نصیحت اور وصیت کی ہے پیغمبر اسلام نے، وہ تقریباً 2 جلدوں میں چھپ بھی چکی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بڑھاپا تم پر طاری ہو جائے، چھا جائے، بڑھاپا آ جائے، تم جوانی کی اہمیت کو جان لو، فرصت کو جان لو، تمہارے پاس جو ابھی وقت ملا ہے اسے جانو۔ جوان درخت کے باغ کی زینت ہوتا ہے، اگر بوڑھا ہو جائے تو مالی جو ہے وہ باغ کے جو نگراں ہوتے ہیں اسے اکھاڑ کے پھینک دینے، کاٹ کے اس کی جگہ پہ نیا درخت لگاتے ہیں۔ جوان شاخ ہر پھول کے نیچے نیا پھل پیش کرتی ہے، نئے 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 پھل، نئے نئے پھول، اور گارڈن اور باغ بالکل ہرا بھرا رہتا ہے جوانوں کے ذریعے۔ اور بوڑھی جو شاخ ہوتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں، پتے پیلے ہو جاتے ہیں یا سوکھنے لگتے ہیں، تو اسے بوڑھے کو کاٹ دیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ عظیم کامیاب لوگ کبھی بھی ماضی پہ افسوس نہیں کرتے۔ جو بڑے کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ کبھی اپنے پاس پہ، اپنی ماضی پر، اپنے گزرے ہوئی چیزوں پر آنسو نہیں بہاتے، انہیں وہ ہمیشہ پیچھے گھوم کے دیکھتے نہیں۔ پانی میں تیراکی دیکھے، تیراک پانی کو پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں اور خود نکلتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں، جبکہ ماضی خود یاد کرنا کامیابی کی علامت ہے، لیکن اسی کے اوپر افسوس کرتے ہوئے بیٹھ جانا، اس سے سبق نہ لینا، ٹھیک ہے کل ہم نے تیاری نہیں کی تو یہ مارکس کم آئے، اب اسی کا رونا کہ اب تیاری کریں، اس فرصت کا فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد آگے بڑھ جائیں۔ انہیں فیوچر، مستقبل کا اضطراب مناسب وقت میں کام سے روک دیتا ہے۔ ابھی وقت ملا ہے تو اسی کے رونے دو، ٹھیک ہے بعد میں سوچنا کہ کیوں کیا غلطیاں ہوں گی، ابھی وقت ملا ہے تو وہ کامیاب کر لو۔ خدا نے انسان میں ایک عقل طبیعی پیدا کیا ہے جو کہ تمام افراد میں عمر کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے، لیکن اس عقل طبیعی کے ساتھ ساتھ علم اور تجربوں کی روشنی میں ہم ایک عقلی احتساب، ہم اپنا حساب کریں عقل کے اعتبار سے، کمپیوٹر کے اعتبار سے، عقل جو کمپیوٹر ہے اس سے ہم احتساب کریں، حساب کریں کہ عقل احتسابی در حقیقت عقل طبیعی ہے، بہت سی چیزیں جو ہے وہ خود فطری چیزیں ہیں اور اس کا حساب و کتاب کی پرورش کرتی ہے، اسے کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ بالفرض ہمارے پاس مینگو آم کی 2 پیٹیاں ہیں، ہمارے باغ میں ہم یہ کہیں کہ 2 درخت ہیں، 2 جھاڑ ہیں، 2 ٹری ہیں آم کے، اور ان میں سے ایک ایک میں جو ہے وہ 100 کلو آم نکلتا ہے،
لیکن ہم نے اس میں محنت کی، کھاد ڈالی اور اس کے بعد پانی دیا، سینچائی کرنے لگے، کیمیائی کھادیں فراہم ہو گئی تو وہ پھل دگنے ہونے لگتے ہیں۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ مختلف فرصتوں میں تجربے کرتے رہتے ہیں۔ وہی روٹین نہیں، ہمارے پر دادا اور نگڑ دادا اور سگڑ دادا یہ اس طرح سے کرتے تھے۔ ارے ان کے یہاں ضرورتیں کم تھیں، ان کے یہاں برکتیں زیادہ تھیں، ان کے پاس وقت میں برکت، مال میں برکت، محبتوں میں برکت، رشتوں میں برکتیں تھیں۔ اب ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ موبائل چلانے میں ہمارے وقت چلا جاتا ہے، کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ موبائل واٹس ایپ چیک کرنے، فیس بک اور دیگر تمام جو ہے فیوچر کو 4-5 گھنٹے سے نکل جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ 10 منٹ کا درس ہو، پیغامات ہو آدھا گھنٹے کا، تو اس کے لیے وقت کہاں ہے؟ صحیح ہے، ایسے لوگ اکثر ہوتے ہیں۔ روزانہ پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھنے والے، پیغمبر نے دعا دیا تو انہیں بھیڑ بکری ہو گئی، اور اس کے بعد بڑھتے گئے، بھیڑ بکریاں اتنی کہ وہ شہر کے باہر جا کے اسے رکھتے تھے۔ پہلے ہر وقت ہر جماعت میں آتے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک ٹائم ہونے لگے، پھر جمعہ میں آنے لگے، اور اس کے بعد جمعہ بھی چھوڑ دیا۔ پیغمبر نے پوچھوایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، مولانا دعا کریے، تعویذ بتائیے کہ ہماری نوکری نہیں ہے، دن بھر مسجد میں اور ادھر ادھر مولانا کا دماغ کھائے رہتے ہیں، سوال جواب کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب جیسے نوکری ملی، ذمہ داری ہوئی، اور اس کے بعد پوچھا جائے گا بھائی آج کل نہیں دکھائی دے رہا، نہ مجلس میں نہ ماتم میں، وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی کہاں ہے۔ تو ہم نے وقت اور فرصت سے سبق نہیں حاصل کیا۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ مختلف فرصتوں میں، خواہ بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، فطری نیچر والی جو ہے وہ عقلی ہو، احتسابی ہو، حساب کتاب، کسی عقل سے پروان چڑھاتے ہیں، اور اس کام کے لیے بہترین فرصت جوانی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرصت بہار کے ابر سے جلدی گزر جاتی ہے۔ فرصت جسے بہار میں بادل آتے ہیں اور ہوا کے دوش پہ بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور پھر دکھائی نہیں دیتا، چھا جاتا ہے۔ کامیاب اس کسان کا حق ہے کامیابی جو اس سے فائدہ اٹھا لے اسی بادل سے۔ جن لوگوں نے اپنے وقت اور اپنی عمر کی اہمیت پہچان لی، وہ اپنی قیمتی وقت کو بیہودہ، بیکار، فضول چیزوں میں ضائع اور برباد نہیں کرتے۔ بعض عقل مند اپنی کتابوں میں ایسے اوقات کو لکھتے ہیں جن وقتوں کو عام لوگ اہمیت نہیں دیکھتے۔ کتنی کتابیں ہمارے پاس ایسی ہیں جن لوگوں نے صرف فلائٹ میں لکھ دیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں فلائٹ میں ٹائم، سونے میں اور اس میں اور یہ سب، وہ لوگ ٹائم سے یہ فرصت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ شہید اول قید خانے میں ان سے فرصت اٹھایا، انہوں نے لوما لکھ دیا، اور آج کتنی عظیم کتاب فقہ کی۔ ماڈرن کوڈ نے اپنی کتاب، ایک کتاب اپنے مریض کے گھر سے دوسرے مریض کے گھر جانے کی عیادت کے ٹائم پہ لکھ دیا۔ کتنی کتابیں جو دفتر آتے جاتے، ٹیکسی میں، ٹرین میں آتے آتے جو ہے انہوں نے کتابیں لکھ دی۔ فقید علم اور ادب مرحوم مدرس خیابانی نے اپنی ایک کتاب، ایک اہم کتاب ناشتے کے دوران لکھی، جو فارسی زبان کے مترادف الفاظ کے بارے میں ہے۔ بس انتظار ہوا کہ ناشتہ بھی آ رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، تب تک انہوں نے کتاب لکھ دی۔ نیپولین نے 25 سواروں کے، آپ دیکھیے اریکولا کے واقعات میں ہے کہ اس کے پاس صرف 25 سوار تھے، 25 سپاہی تھے، اور دشمن پہ فتح یاب ہو گئے۔ کیونکہ دشمن تھکا ہوا تھا، نیپولین نے اس سے فرصت کو غنیمت جانا،
اور اپنی کم فوج کے باوجود دشمن پر حاوی ہو گیا اور جیت گیا، کامیاب ہو گیا۔ بعض لوگ اپنی عمر اس طرح ضائع کر دیتے ہیں کہ گویا وہ اپنی عمر اپنے وقت کے دشمن ہے، ہمارا دشمن وقت ہے، ضائع کر دیا۔ آج کل بہت سی سرگرمیاں ایسی ہیں کہ ان میں تفریح سے زیادہ وقت کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ البتہ تھکے ہوئے ذہن کو، تھکے ہوئے باڈی کو تفریح کی ضرورت ہے، سیر کی ضرورت ہے۔ ہرگز تفریح کو وقت کا ضیاع نہ سمجھیں۔ کبھی کھیلنے چلے گئے، کبھی جو ہے وہ ٹہلنے چلے گئے، کبھی کوئی گیم میں حصہ لے لیا، گھوم آئے، گارڈن چلے گئے، پھر آئے، کیونکہ گھومنا پھرنا، تازہ ہوا لینا، سانس لینا تازہ ہوا میں خوبصورت منا۔ دیکھیے 3-4 مہینہ قید ہونے کے بعد نکلا انسان تو کتنا خوش، تازی ہوا کہتے لیا، خوبصورت مناظر کو دیکھا، خوشی ہوتی ہے، خوشی کی محفلوں میں شرکت کیا۔ یہ سب چیزیں ہمارے اعصاب کو، ہماری اندر کی طاقت کو، ہماری انرجی کو، ہمارے ذہن اور فکر کو تھکاوٹ سے دور کر دیتی ہے اور زندگی کی گاڑی پھر چمکدار بن جاتی ہے۔ لیکن ہر قسم کی بےہودہ وقت ضائع کرنے کا کام تفریح نہ سمجھیں۔ بیٹھے ہیں 10 گھنٹہ گیم کھیل رہے ہیں، کچھ نہ ہوگا PUBG کھیل رہے ہیں، کوئی تفریح کا پروگرام لگائے بس دیکھ رہے ہیں، تو یہ وقت اور عمر کو ضائع کرنا ہے۔ آج کل کے جوان تفریح کے لیے سنیما جاتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، طرح طرح کے رسالے، اخبار، ڈائجسٹ کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہر فلم دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، ہر کتاب سبق آموز اور خوش کرنے والی اور مفید اور فائدہ دینے والی کتاب نہیں ہوتی۔ جرم، جرائم، ظلم، ستم کے بارے میں ڈرا دینے والی فلمیں اور ڈراؤنی ہارر فلم اور عشق اور جنسی کی بات تعریف کے لائق نہیں ہے، بلکہ جوانی کے غنچے کو کھلنے سے پہلے مرجھا دینے کا سبب بنتی ہے۔ لہذا ہمارے پاس اللہ نے بڑی فرصتیں دی ہیں اور ان فرصتوں سے ہر عالم میں انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو کامیاب زندگی کے لیے اہم ترین رول ہے کہ انسان اپنے فرصت کے وقت کا فائدہ اٹھائے اور فرصت کے وقت میں انسان کامیاب ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرصت کے سلسلے میں کچھ حدیثیں بیان فرمائی ہے، جسے صرف میں پڑھ کے سنا دوں اور اسے سرچ اس کی گہرائیوں اور اس کے معنی، مفاہیم اور منطق تک آپ جائیں گے۔ انشاءاللہ کلاس جاری و ساری ہے، دینی کلاس تعلیم بالغاں کے عنوان سے قرآن، درس اخلاق اور تفسیریں اور دیگر چیزیں جو ہے وہ آن لائن کلاس جو حضرات حصہ لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ فارم آئے گا اور اس میں فری کلاسز ہوں گے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر ہم وقت بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور دینی معلومات کے بارے میں تھوڑی دیر ہم فرصت نکال کر اپنے آپ کو کامیاب، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف گامزن رہیں گے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فرصت کو ضائع کرنا رنج و غصے کا باعث ہے۔ اپنی فرصت کو ٹائم پاس کر لیا ہے تو یہ بعد میں غصے اور رنج اور کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امکان پیدا ہونے سے پہلے کسی کام میں جلد بازی کرنا اور اسے فرصت پہنچنے میں پر دیر کر دینا یہ حماقت ہے۔ فرصت مل گئی ہے تو اسے دیر نہیں، ڈیلے نہیں کریے بلکہ اسے کامیاب کریے۔ خوف و ہراس کا نتیجہ ناکامی ہے اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو بادل کی طرح چلی جاتی ہیں۔ فرصت کی گھڑیاں جو ہے وہ ایک تیز ہوا آئی، بادل کو اڑا لے کے چلی گئی اور پھر ہمارے پاس کچھ ہونے والا موقع نہیں آتا۔ فرصت کی طرف جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ غصے میں بدل جائے۔ ابھی ٹائم ہے، 1 منٹ میں غصہ آیا سارا معاملہ خراب ہو جائے، لہذا فرصت کے وقت میں کام کر لو۔
فرصت جلد ہی ختم ہو جاتی ہے، دیر سے واپس آتی ہے۔ اگر فرصت نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ بہت دیر میں آتی ہے، اور فرصت جو ہے جلد گزر جاتی ہے، دوبارہ اسے واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرصت ہاتھ سے نکل جانے والی چیز ہے۔ ہر کام میں آہستہ سے کام کرو، لیکن اس میں ہر کام میں عجلت اور جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، سوائے نیک کاموں میں فرصت مل جائے تو جلدی کر لیا کرو، اس لیے کہ پھر شیطان نہیں کرنے دیتا، سوچ نہیں کرنے دیتی، روح نہیں کرنے دیتی، ہمارے خیالات نہیں کرنے دیتے، ہزاروں رکاوٹیں آ جاتی۔ ہر کام میں جلد بازی نہیں کرو، لیکن نیک کام میں جلد بازی کرو۔ یہ فرصت کا وقت ہے، بہت زیادہ ٹائم نہیں ملتا نیک کام کا، اس لیے کہ ہمارا نفس، ہماری ضروریتیں، ہماری خواہشیں اور شیطان پھر ہمیں کوئی ٹائم ہی نہیں دیتا کسی نیک کام کرنے کا۔ اگر مل گیا تو اسے غنیمت جان کر اس کو یہ کام کریں۔ نیک کام کی طرف جو ہے شتابی یعنی بہت تیز دوڑو، کیونکہ نیک اعمال موقع غنیمت ہوتے ہیں۔ ہر فرصت ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جو فرصت کے موقع پر بے عمل بیٹھ جائے گا تو فرصت کا گزر جانا اسے عاجز کر دے گا۔ جو فرصت سے بر وقت فائدہ حاصل نہیں کرے گا اس کی چھوٹ جانے کا اطمینان پیدا ہو۔ رائے اس وقت تک بہترین ہوتی ہے جب تک اس سے فرصتیں نہ چھوڑی جائیں اور غم و غصہ کے باعث نہ بن جائے۔ سب سے بڑی دولت انسان کے پاس یہ ہے کہ انسان کے پاس جو فرصت ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ فرصت جلدی نہیں ملتی، خرید کے نہیں ملتی، واپس نہیں آتی ہے، لہذا ہر کامیاب انسان کی زندگی میں فرصت سے بھرے لبریز موقع پر انہوں نے کام کیا ہے تو پھر کامیاب۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے فرصت میں محنت اور تقوی کا نتیجہ ان کی کامیابی کا ہوا۔ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں جو یہ فرصت ملی ہے کورونا وائرس سے، اس میں ہمیں اپنی طرف دھیان دینا، اپنے آپ کو سوچنا، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے اعمال کو پہچاننا، اپنے حساب و کتاب، اپنی قبر، اپنی منزل، اپنی آخرت، اپنے جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ فرصت ملی ہے تو نیکی کی طرف آمادہ ہو جائیں، زیادہ زیادہ علوم آل محمد حاصل کریں اور مقاصد کی طرف جائیں۔ فرصت ملے تو علم کی دولت کی طرف جائیں، لہذا جس دور میں اعمال زیادہ ہوں اس وقت دور میں علم کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ جو بھی کریں وہ جان کر کریں، علم حاصل کر کریں، اس میں بہت فائدہ ہے۔ نمازیں، اعمال، دستور جو کچھ بھی ہے وہ عابد ہیں، لیکن عابد سے افضل ہے عالم، علم حاصل کر کے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سمجھ بوجھ کر کریں۔ خداوند عالم ہمیں ہر عالم میں فرصتوں کو اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، فرصت کے ذریعے ہمیں کامیابی عنایت فرما، ہر فتنے، آفات اور بلاؤں سے ہمیں نجات عطا فرما، عزت و کامرانی کی زندگی مرحمت فرما، ہر حاجات جو بارگاہ رب العزت میں ہم رکھتے ہیں اسے ہمارے قبول و مقبول فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یہ فرصت کا وقت ہے امام کی ظہور کے لیے دعا کرنا، اور زیادہ زیادہ امام زمان کے پیغامات کو، نصیحتوں کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے کاروبار میں انہیں داخل فرمائیں تاکہ ہر فتنے، آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔